امیر جمعیت حضرت ساجد میر صاحب کی قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دفاع ختم نبوت اور دفاع صحابہ اور دفاع شاعر اللہ کا کام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اتحاد کو کئی برس بیت چکے ہیں، اور آج منی اسٹیڈیم کے پنڈال میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ساجد میر آج جہاں پر ہمارے لیے امیر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہیں پر میرے ایک عزیز القدر چچا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جہاں پر میں مرکزی جمعیت کا ایک کارکن یا ایک ترجمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہوں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بھتیجے کی حیثیت سے اپنے چچا کی محبتوں کو سمیٹ بھی رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کے فرزندوں کا یہ کارواں اور حضرت حبیب الرحمن یزدانی کے شاہینوں کا یہ کارواں دفاع ختم نبوت کے لیے اور عظمت صحابہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح حضرت شہید کے دور کے اندر کام کرتا رہا، حضرت حبیب الرحمن کے دور میں کام کرتا رہا، اور اس سے قبل مولانا ثناء اللہ منصری کے دور میں کام کرتا رہا، اور اس سے قبل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے دور میں کام کرتا رہا، اور اسی طرح حضرت مولا میر کی قیادت میں کام کرتا رہا۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے اور دفاع صحابہ کے علم کو انشاءاللہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرفروش 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 سرفروش، تیرا پیر میرا بھی، تیرا پیر میرا بھی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حقیقت کے بیان کے لیے بھی آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم نبوت کی محبت کو حاصل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حاصل کیا، تابعین اعظام سے حاصل کیا، تبع تابعین کرام سے حاصل کیا، محدثین جلیلہ سے حاصل کیا، ائمہ دین سے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اس بات کو واضح فرما دیا کہ ہم مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، ہم مسعود انسی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، علی محمد باپ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، حسین علی مازندرانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، علی جاں محمد کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، راشد الخلیفہ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، یوسف قذاب کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے، احمد عیسیٰ کی جھوٹی نبوت کو نہیں مان سکتے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، چودھار اہل حدیث، صاحبزادہ حافظ انتظام الہی صاحب شہید، یا ڈنکے کی جوڑ پہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے دفتر مرکزی جمعیت میں 2 دن قبل حضرت ساجد میر صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہم اس بات کے پر اتفاق کر رہے تھے دنیاوی معاملات میں اور عصری امور کے اندر، جماعتوں کی زندگی کے اندر کئی مرتبہ سیاسی اتحاد آتے
بھی رہتے ہیں, چاہتے بھی رہتے ہیں, لیکن جب بات عقیدہ ختم نبوت کی ہوتی ہے, جب بات حرمت رسول اللہ کی ہوتی ہے, جب بات نفاذ شریعت کی ہوتی ہے, تو اس وقت ہم اللہ کے فضل و کرم سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور اس امر کا اعلان کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں. اگر ختم نبوت کے عقیدے کو مسلم لیگ نہیں ماننے گی, ہم پھر بھی مانیں گے. تحریک انصاف نہیں ماننے گی, ہم پھر بھی مانیں گے. اسٹیبلشمنٹ نہیں ماننے گی, ہم پھر بھی مانیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور ختم نبوت کے دشمنوں کو انشاءاللہ بجاتے رہیں گے. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ایک زندہ تاریخ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس بر صغیر میں سب سے پہلے دفاع ختم نبوت کے لیے اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے فتویٰ اگر دیا تھا تو حضرت شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی نے دیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میدان مباہلہ کو جب سجایا گیا تو اہل الحدیث کا فرزند ثناء اللہ مرسلی میدان میں اترا تھا. جب عربوں کو قادیانیت کے عقائد سے آگاہ کرنے کی بات آئی تو اہل الحدیث کا فرزند علامہ شہید میدان میں اترا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے جب پاسپورٹ کے خانے سے مدد کو نکالنے کی بات آئی تو وقت کے جرنیل پرویز مشرف کے سامنے اہل الحدیث کے بیٹے میدان میں اترے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے جب نیشنل فزکس سینٹر کے نام کو عبدالسلام قادیانی کے نام سے موسوم کرنے کی باری آئی تو اس وقت میں نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اہل الحدیث کے فرزند میدان میں اترے تھے. جب عاطف میاں قادیانی کے حوالے ملکی خزانوں کو, چابیوں کو حوالے کرنے کی بات آئی تو اس وقت ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اہل الحدیث کے فرزند میدان میں اترے تھے. اور آج بھی ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں. دیوبندیوں تم بھی آؤ, بریلویوں تم بھی آؤ, اہل حدیثوں تم بھی آؤ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم مل جل کر سارے مل کر ختم نبوت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے اور عظمت رسول اللہ کا پرچم پارلیمنٹ کے ایوانوں پہ لہرا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, انجینئر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میدان مباہلہ کے اندر کبھی قادیانی اہل الحدیث اور اہل سنت کے فرزندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بھی میں یہ بات دوہرا کے کہہ دینا چاہتا ہوں, مرزا مسرور کو مخاطب ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں, اللہ کے فضل و کرم سے آ میدان کے اندر اتر. آج بھی مباہلے کے میدان کو سجانے کے لیے تیار ہیں. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. او میدان میں آ, اللہ کی قسم تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک حبیب الرحمان کے بیٹے زندہ ہیں, جب تک علامہ شہید کے فرزند زندہ ہیں, جب تک ساجد میر کے بیٹے اور ان کے بھتیجے اور ان کے ساتھی زندہ ہیں. انشاءاللہ ختم نبوت کے پرچم کو لہراتے رہیں گے اور قادیانیت کو نیچے گرفتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. سلمان اعظم بھائی نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی ناموس کی بات بھی ہو جانی چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح اہل الحدیث کے فرزند ختم نبوت کے دفاع کے لیے سربکف ہیں, اسی طرح ہم اس شہید کے بیٹے ہیں جس نے دشمنان صحابہ کا تعاقب کرنے کے لیے 5 کتابوں کو تحریر فرما دیا اور بیگم کوٹ کے اندر فضائل صحابہ کے سٹیج کو لگا دیا. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ساجد میر کی ہمراہی کے اندر اور ان کی قیادت کے اندر بیگم کوٹ کی کانفرنس منعقد ہوتی ہے جہاں پہ عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں, جہاں پر اس امر کا اعلان کیا جاتا ہے. صدیق کی صداقت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے, فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے, ذوالنورین کی صحابت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے, علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے اور امی عائشہ کی دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لگا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, شان صدیق اکبر. اور حضرات گرامی قدر,
آج میں تاریخی ریکارڈ کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں. جب پرویز الہی کے دور اقتدار کے اندر، سابقہ دور اقتدار کے اندر، جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ناموس صحابہ جب چونکہ پنجاب کے سپیکر تھے، ناموس صحابہ بل کو اس موقع کے اوپر پرموٹ کیا گیا. وہ سیاسی اختلافات کے باوجود حضرت ساجد میر نے مجھے ڈاکٹر عبدالغفور راشد کو اور مرکزی جمعیت کے رہنماؤں کو پرویز الہی کے پاس بھیجا اور یہ بات ان کے سامنے رکھنے کی بات کی کہ ہم اگرچہ آپ کے ساتھ سیاسی اختلافات رکھتے ہیں، لیکن جہاں پر ناموس صحابہ بل کی بات ہوگی، جہاں پر صدیق کی صداقت کی بات ہوگی، جہاں پر فاروق کی عدالت کی بات ہوگی، جہاں پر ذوالنورین کی صحابت کی بات ہوگی، جہاں پر علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہوگی، انشاءاللہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے. نعرہ تکبیر! شان صحابہ، شان صحابہ! تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر، نعرہ تکبیر! اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے فضل و کرم روشن ضمیر ہیں اور زندہ ضمیروں کے مالک ہیں، اور سیاسی معاملات اور مفادات کے لیے کبھی اپنے ضمیر اور ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے ہم اس منی اسٹیڈیم کے اندر اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے در و دیوار سے حضرت رسول اللہ کے نظام کو منوا کے چھوڑیں گے اور آپ کے پیغام طہارت کو گلی کوچے کے اندر عام کر کے چھوڑیں گے. ٹرانسجنڈر بل کو انشاءاللہ بحیرہ عرب کے اندر غرق کر کے چھوڑیں گے اور جو آئلینڈ فلم کو انشاءاللہ بحیرہ عرب کی گہرائیوں کے اندر اتار کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر! انتظام صاحب قدم بڑھاؤ، انتظام صاحب قدم بڑھاؤ، للکار ہے للکار! حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، پاکستان جس کا نام ہی پاکستان ہے، اس کے اندر ہم جنسیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر عورت مار جیسی قباحتوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر گندی فلموں کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنی نسلوں کا تحفظ کر کے چھوڑیں گے، ان کو اکابر صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلا کے چھوڑیں گے اور ان کو نظام مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے لا کے چھوڑیں گے. مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے اکابر علماء اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے کابرین جمعیت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعائے خیر کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد الصالحین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وہی دعا کرو اللہ علی حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، بالخصوص صدر اہل حدیث یوتھ فورس حافظ عامر صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری حافظ سلمان اعظم صاحب، اور میرے یزدانی شہید دی نشانی حضرت مولانا انعام الرحمانی یزدانی صاحب، حافظ قسیم شیخو پوری صاحب اور دیگر رفقا جنہاں نے اتنی بڑی کانفرنس دا انتظام و اہتمام کیتا ہے. اللہ انہاں دی جوانی دے اندر ہمت قوت اور دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے، اور تمام قافلیاں دا دور دراز تو آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس کانفرنس نو ساڈے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من زندگی عطا فرمائے، اور ساری پوری قیادت نو اللہ شاد رکھے، آباد رکھے، زندہ رکھے، اور ہر قسم دیاں پریشانیاں کو اللہ محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ماشاءاللہ.